ایک بڑی اہم سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں کہ پچھلے دنوں اسلام آباد شہزاد ٹون کا علاقہ ہے ایک چٹھا بختاور۔ چٹھا بختاور کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب سٹوری ہے۔ وہ کیا سٹوری ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں گلی میں، وہ بچہ خود ہی گرتا ہے، بچے کو چوٹ ہلکی سی آ جاتی ہے، بچہ اپنے باپ کو اپنے پڑوسی کے بچے کی بتاتا ہے کہ مجھے اس نے مارا ہے۔ اس کا باپ پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن میں تو جب میں نے یہ واقعہ سنا یا جب مجھے لوگوں نے بتایا تو پڑھا لکھا تو مجھے وہ نظر نہیں لگا۔ مجھے تو یہ لگا کہ یہ کوئی کچے کا ڈاکو ہے، کچے کے لوگ ہیں سندھ کے، ایسے یہ وہاں پہ جیسے وہ بڑا خوفناک واقعہ پیش آتے ہیں اس طرح سے۔ اس نے کیا کیا، پڑوس کے جو گھر ساتھ تھا، جس بچے کے ساتھ الزام لگایا گیا، جس بچے، وہ بھی بچہ تقریباً 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے، اسے گھر کے اندر گھس جاتا ہے، اس بچے کو زور سے چانٹا مارتا ہے، بچے کا دماغ جو ہے گھوم جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد بچے کی ماں کے اوپر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس بچے کا والد جو ہے وہ گھر پر نہیں تھا، وہ ایک کاروباری ہے، اپنی شاپ پہ تھا۔ اس کی جو بچے کی ماں تھی اس کے ساتھ اس نے ہاتھا پائی کی، اس کے بال نوچے، اس کے کپڑے پھاڑے، اندر سے باہر نکل گیا۔ محلے میں بڑا شور بن گیا، کچھ لوگ ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے کا یہ واقعہ ہے۔ ناظرین، جو بچے آپس میں کھیل رہے تھے، بچہ خود گرا، وہ ویڈیو میں ساتھ چلاؤں گا، چل رہی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو شخص جس عورت کے گھر میں آ کر اس عورت کی عزت کو، اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تھانے چلا جاتا ہے۔ وہ تھانے جا کے درخواست دیتا ہے، 15 پہ کال ہوتی ہے، 15 پہ جب کال ہوتی ہے 15 والے موقع پہ نہیں آتے ہیں، وہ تھانے میں جاتا ہے، تھانے سے کال آتی ہے، یہ اپنے خامد کو ساتھ لے کر تھانے میں جاتی ہے۔ تھانے میں جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا وہ یہ خود ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ میڈیا پہ تو نہیں آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ لیکن اس پولیس والے کا بھی رویہ انتہائی برا رویہ تھا، اسی گفتگو انتہائی نشستہ تھی۔ انہوں نے جب اپنی سٹوری بیان کی، ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں انصاف کے ادارے بنے ہوئے ہیں، جہاں انصاف لینے کے لیے انصاف کا گھر بنا ہوا ہے، وہ انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے لوگوں کے سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس علاقے کے لوگوں کو میں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں کہ یہ حملہ اس شخص کی جو مسز پہ ہوا ہے اس پہ نہیں ہوا ہے، یہ حملہ پورے علاقے کی عزت پہ ہوا ہے۔ کہاں کا رہنے والا اور مقامی لوگ وہاں پہ مقامی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہاں کے جو سربراہان ہیں، یہاں پر جو الیکشن لڑتے ہیں، جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ جو کسی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس کو بلا کے اسے پوچھ تو سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی جرأت، مکان مالک، جس مکان مالک نے گھر دیا ہوا ہے، اس مکان مالک کے پاس میں آج گیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے کرایہ دار نے، آپ ان کے پڑوس میں جو رہتے ہیں ان کے ساتھ میں نے سنا ہے کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی میں نے بھی ہلکی سی بات سنی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ مکان مالک مجھے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ جی کیا کرتا ہے۔ یہ قانون کا کام ہے پوچھنا اس سے کہ جب کوئی بھی مکان مالک کرایہ دار کو رکھتا ہے، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ کاروباری ہے، یہ ملازم ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ بعد میں مجھے پتہ چلا
کہ یہ اس نے کوئی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، کوئی اکیڈمی چلا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اکیڈمی ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لیکن میری اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا یہ شرمناک سٹوری ہے. ان کے لیے پانی میں ڈوب کر مر جانے کی یہ پوزیشن ہے. ہمارے راولپنڈی شہر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یو سی لیول پہ ہیں، اس علاقے کا جو چیئرمین یا کوئی بھی ہے، وہ کسی کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے، ایسے قانون ہے، قانون بنا ہوا ہے، جب آپ کسی کے گھر کا تقدس پامال کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس پہ دفعات کیا ہیں، اس کی سزا کیا ہے. یہ ناقابل ضمانت یہ جرم ہے. لیکن وہ شریف لوگ ہیں، وہ اتنا وہ نہیں ہے، بدماش لوگ نہیں ہیں. لیکن جو لوگ دائیں بائیں ہیں یہ بدماش لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ پنجاب کے اندر یہ کام عروج پر ہے کہ لوگوں کی عزتوں میں ہاتھ ڈالنا، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو مارنا. یہ تو پنجاب کا ایک یہ وراثت میں آ گیا جنوبی پنجاب میں. یہ تو سر عام سب دنیا ویڈیو دیکھ رہی ہے. لیکن یہ اسلام آباد کیپٹل ہے، یہ اسلام آباد درخراوے کی میں بات کر رہا ہوں. میری اعلیٰ اقوام بالا سے درخواست ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور سب سے پہلے اس کی انکوائری کی جائے جہاں سے یہ ابتدا ہوئی، اور جس پولیس والے کا ان کے ساتھ رویہ تھا، میں تو یہی درخواست کروں گا کہ اس پولیس والے کو ڈسمس فرام سروس کیا جائے. کیا سب کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب، آپ یہ انکوائری لگائیں، آپ اس پولیس والے کو بلائیں، آپ اس عورت کو بلائیں جس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان سے پوچھیں، اس کی پوری انکوائری بٹھائیں، آپ کو جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا. لیکن میں تو میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے، وہ سچ کا ساتھ میں دیتا رہوں گا. وہ اس کی اپلیکیشن بھی ساتھ چل رہی ہے جو تھانے میں اپلیکیشن دے کر ہے. تو اس لیے ناظرین، میں نے یہ بڑی اہم، بڑی ضروری سمجھا کہ یہ اس کو دینا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن میں اس حوالے سے اس علاقے کے لوگ جو ہیں، اس علاقے کے سربراہان جو ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، اس مکان مالک، اس کے میرے کرایہ دار پہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا جائے. میں کہتا ہوں نا، میرا کسی جگہ پہ بھی کوئی کرایہ دار ہے، میری گاڑی چلا رہا ہے، میرا ڈرائیور ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ جاتی کر کے تو دیکھے. لیکن جہاں پر پیسہ سب کچھ دکھاتا ہے، پیسے کی خاطر بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ پیسہ کام نہیں آ جائے گا. آپ کو ایسی بیماری بھی لگ جائے گی جو آپ لاکھوں روپے لگائیں گے اور اللہ پاک آپ کو کبھی بھی شفا نہیں دے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ظلم کو اگر آپ روکو گے نہیں تو آپ اسی ظالم کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے. مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اس علاقے کے لوگوں پر مجھے انتہائی افسوس ہے، کوئی اس علاقے کا کھڑ پین نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے. صرف مجھے اس چیز کا انتہائی افسوس ہے، کیونکہ میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں، نہ میں کسی کے گھر سے کھاتا ہوں، تو نہ ہی میں سر کرتا ہوں، تو نہ میں صحیح کہتا ہوں. کیونکہ میں الحمدللہ پڑھے لکھے ماں باپ کا بیٹا ہوں، اور ایک نمبر ماں باپ کا بیٹا ہوں. اور میرا قائد جس وقت تک راولپنڈی شہر میں ضرورت نہیں تھی کہ کسی پہ کوئی ہاتھ لمبا کرے. یہ حلقہ راجہ خرم نواز صاحب کا ہے. راجہ خرم نواز صاحب، آپ بھی اس کا فل فور ایکشن لیں. میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ راجہ خرم نواز صاحب، آپ بڑے باپوزیشن اور بڑے آپ عزت دار لوگ ہیں. یہ آگے پیچھے چمچے خرچے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف چمک دمک اس لیے تھی کہ عمران خان کا ووٹر تھا، عمران خان کے چاہنے والے ہیں. وہ تو کسی کو، باقی کسی کے تو اتنی ورث ہی نہیں ہے، اتنی کسی کا کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو مجھے اس چیز میں بڑا افسوس ہوا کہ یہ جو واقعہ رہنما ہوا، لیکن اس کی فل فور انکوائری کی جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.